اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اب اس گھر کے اندر تو یہ حکم تھا کہ اس گھر کے اندر کھانا نہ پکایا جائے، اور مستحب یہ ہے کہ اس کے ہمسائے، ان کے جو رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، اس گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا رواج بن چکا ہے، سب سے پہلے وہی گھر والے دوسرے لوگوں کے کھانے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے، جب سمجھایا جائے تو اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے رواج بنایا ہے، ہم نے یہ رسمیں بنائی ہیں۔ دین اسلام کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام نے تو یہ حکم دیا کہ ہمسائے، قریبی رشتہ دار اس میت کے گھر والوں کا کھانے کا انتظام کریں۔ ہم نے کبھی ایسا کیا؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو اس کی طرف اگر ہماری کوئی توجہ دلائے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین سیکھو، دین پڑھو، دین پڑھاؤ، اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جو آپ کو دین کی طرف لے کے آئے اس کی کم از کم اس کی بات تو مانو۔ سب سے پہلے اس چیز کا بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ ہر شخص نے جانا دنیا پانی سے، اس گھر کے اندر ہم ایسا خود انتظام کریں رشتہ دار کہ ان کے سوچنے سے بھی پہلے ہم اس اہل جو کھانا ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہماری طرف سے ہو۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمسائے ہیں، وہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ دیکھیں رب ذوالجلال آپ کے رزق کے اندر کتنی کشادگی عطا فرمائے گا۔ حدیث پر عمل کریں، میں اپنے سے تھوڑی سنا رہا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے پر تو فخر کرتے ہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ میری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی۔ میں تو اس عمل کو پسند کروں گا جو میری طبیعت قبول کرے گی۔ اللہ کے بندو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنی طبیعت کو شریعت کے احکام کے مطابق اس کے تابع بناؤ، نہ کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع بنا دو۔ دین اسلام جس طرح حکم دے رہا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ آج کے بعد ہماری کچھ تبدیلی ہونی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر بھی کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمسائے ہیں، اس اہل کھانا کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام۔ نمبر 2، اولاد پر جو حق ہے وہ استغفار۔ جب ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں تو دوسرا حق دیا گیا ہے حدیث کے ساتھ مطابق، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے استغفار کریں۔ ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، اپنی ایک دوسرے کے غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کرنے سے کس کو فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا، سننے والے کا بھی اور سنانے والے کا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی تیسرے شخص کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اسے کہیں اللہ کے بندے کوئی نیک عمل کر، مجھے بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، خود بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے خود کام کرنا پڑے گا، پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنی ترقی عروج حاصل کرے گا۔ ہمیں تو صرف ایک بندہ کوئی نہ کوئی بات تو کرے، شروع تو کرے، پھر دیکھیں وہ مجمع کس طرح ہمہ گوش ہو کر اس بات کو سنتا ہے کہ فلاں شخص کے جو عیب ہے وہ بیان کیے جائے۔ آپ کو کوئی جستجو کوشش ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچنا، تو پھر تیسرے بندے کے بارے میں آپ کیا کریں؟ استغفار کرنے کا حکم ہے۔ اب استغفار کے کئی طریقے ہیں۔ دین اسلام نے جو دعا کا حکم دیا ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ لمحہ بن چکا ہے کہ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا نہیں کرتے۔ یہ وقت بھی آنا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے خود ثابت ہے۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا، سردی کا موسم تھا، اور اس بچے کی بھی یہی خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتایا جائے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودیوں کی بستیوں سے گزر کر آنا ہے، یہ خطرہ تھا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے دعا کی۔
ہمیں کیا اس سے بھی کوئی زیادہ دلیل چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنیں، جو شخص 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اور تمام مردوں کو اصال ثواب کر دیتا ہے، تو امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مردوں کے برابر رب ذوالجلال اس پڑھنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمارا کیا لمحہ فکریہ بن گیا؟ لوگ اکٹھے ہوئے دعائے خیر کریں، دعائے خیر کریں۔ کبھی ہم نے پوچھا کہ اس دعائے خیر کے اندر ہم کون سے کلمات پڑھ رہے ہیں؟ جو میں نے دیکھا، جو مشاہدہ کیا، لوگ آتے ہیں دعائے خیر کریں، جتنے لوگ بیٹھے تھے کوئی ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب سارے بندے ہاتھ اٹھا کر دعائے خیر کر رہے ہیں، کسی کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، کسی کی زبان حرکت نہیں کر رہی، خاموش ہے۔ اور دوسرا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے ہی ایک بندے نے، وہ 10 ہے، وہ 12 ہے، وہ 20 ہے، وہ 15 ہے، وہ 4 ہے، جیسے ہی ایک بندے نے دعا ختم کی، وہ 20 کے 20 بندوں نے دعا ختم کر دی۔ یہ کون سی دعا؟ ہر بندے کی مختلف کلمات تھے، ہر بندہ اپنی زبان کے اندر رب ذوالجلال سے کچھ نہ کچھ تو مانگ رہا تھا نا، کچھ نہ کچھ تو التجا کر رہا تھا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک بندے نے دعا ختم کی تو سب کی دعا ختم ہو گئی؟ ہمیں یہ لفظ تبدیل کرنا، ہمیں کہنا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، تاکہ جو ارد گرد سننے والے ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو میت ہے جس کے لیے میں تعزیت کے لیے آیا ہوں، اس کو اصالِ ثواب کرنا ہے۔ اپنی طبیعت کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ تو تبدیلی لائیں۔ ہم نے وہ ایک ہی رسم، ایک ہی رواج کے اوپر چل پڑے۔ اور نمبر 3، عہد وفا۔ جو ماں باپ کا تیسرا حق ہے وہ عہد وفا ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی کے اندر جس شخص کے ساتھ وعدہ کر کے تھے، لین دین کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں، کوئی بھی معاملہ تھا جس کے بارے میں ماں باپ نے یہ وعدہ کیا تھا، اولاد پر یہ لازم ہے اس وعدے کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ ایک رشتہ قائم کر دیتے، اب اولاد نے کہا کہ اس رشتے کو ختم کر دو۔ اللہ کے بندے، ماں باپ کے اوپر یہ لازم ہے، اولاد کے اوپر ماں باپ کا یہ حق ادا کرے، مرنے کے بعد جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ نہیں، ہم اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے کہ میرے ماں باپ کون سا عمل کر گئے، کون سی مجھے وصیت کر گئے، کون سا میں نے عمل کرنا ہے، کون سے میرے ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا۔ نہیں، مجھے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، یہ نہیں پتا کتنے عرصہ رہنا ہے، لیکن میں نے لوگوں کو خوش کرنا ہے، میں نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ تیسرا حق تھا۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماں باپ کے رشتہ دار تھے، اگر باپ فوت ہوا تو باپ کے رشتہ دار، ماں فوت ہوئی ہے تو ماں کے رشتہ دار۔ اگر اس دنیا فانی سے جب ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی ماں کے رشتہ دار کوئی ہے جو اس کی حیات کے اندر تھے، اور باپ کے رشتہ دار کوئی ہے جو اس کی حیات کے اندر تھے۔ یہ نہیں جو باپ کے رشتہ دار، جو چاچا تھا، جو پھپھو تھی، اب ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دی۔ جس طرح باپ کی حیات کے اندر اپنی پھپھو کے ساتھ معاملات تھے، اپنے چاچو کے ساتھ معاملات تھے، اسی طرح ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ دوسرے سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح ماں اس دنیا فانی سے چلی گئی، ماں کے جانے کے بعد اب اس کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، اور جو بہن ہے، جو خالہ لگتی ہے، ماموں لگتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح اس نے سلوک کیا جائے گا جس طرح ماں کی حیات کے ساتھ ان کے ساتھ اس نے کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 5، جب ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے تو نمبر 5 پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماں باپ کے دوست احباب تھے ان کے ساتھ اسی طرح کا اس نے سلوک کیا جائے جس طرح ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی حیات کے اندر ماں باپ کے دوست احباب کے ساتھ آپ تعلقات تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان دوست احباب کے ساتھ اسی طرح اس نے سلوک کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب ان کے جو والد صاحب کے دوست تھے اسپیشل ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جب ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ تو بڑے مصروف ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماں باپ کے جانے کے بعد جو ان کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کیا کرو۔ میرے والد تمہارے والد سے ملنے کے لیے آتے، اب جب باپ کی دوستی کو نبھانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی دوستی کو نہیں، باپ کی دوستی کو نبھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے والد کی دوستی کو نبھانے کے لیے آیا ہوں کہ میرے والد تمہارے والد کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اسی انہی کی جو عادت ہے اس کو اپناتے ہوئے میں آج تمہارے سے زیارت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیمات سے لازمی نہیں ہے کہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات حافظ قرآن پڑھنا ہے اس کے بعد عالم دین بننا تو ہم نے امام مسجدی بننا ہے، لازمی تو نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن بنے گا عالم دین بنے گا اس نے امام مسجدی بننا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، آپ کو زندگی گزارنے کے اصول پتہ چلیں گے، آپ بڑے سے بڑے عہدے پر جب چلے جائیں گے آپ کو حلال اور حرام میں تمیز کا پتہ ہوگا۔ آپ کو کوئی بھی عہدہ مل جاتا ہے تو آپ کو جب حلال اور حرام میں تمیز کا پتہ ہوگا تو آپ اپنے عہدے کا اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کی برکت سے ہوگا نا، لیکن ہم اپنے اولاد کے لیے وہ عہدہ پسند کرتے ہیں جو ہمیں اس دنیا کے اندر اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں انسان اپنی زندگی کے اندر کر جاتا ہے جب تک وہ جاری و ساری رہتے ہیں، کرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ، انسان صدقہ جاریہ کرتا ہے، ایسا کوئی عمل اس نے مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، نہیں ہے اس کے پاس اتنا مال کہ پورا مدرسہ بنا لے، پوری مسجد بنا لے، لیکن اس مسجد کے اندر بلب تو لگا سکتا ہے، اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے کسی طالب علم کو سویٹر تو لے کے دے سکتا ہے، چادر جرابیں تو لے کے دے سکتا ہے، کسی طرح جتنی رب الجلال نے اس کو استطاعت دی ہے۔ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اللہ نے جتنا ان کو مال دیا ہوتا ہے جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو وہ تمام طلبہ کرام کے لیے چادروں کا اور جرسیوں کا انتظام کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں 10 بچوں کا کر سکتے، کم از کم ایک بچے کو تو جرسی لے کے دے سکتے ہیں۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم کسی ایک طالب علم کو کتابیں تو لے کے دے سکتے ہیں جو نیت اللہ کی رضا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے اور یہ عمل کرنا ہے اپنی اولاد کے سامنے، کوئی بھی ایسا عمل جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو اس کو اپنی اولاد کے سامنے کریں اور کوشش کریں اپنی اولاد کے ہاتھوں سے ادا کروائیں۔ آپ نے مسجد کی خدمت کرنی ہے تو اپنے بچے کا ذہن بنائیں اور اس کے ہاتھ میں دیں، بیٹا یہ مسجد کی خدمت کرنی کل ہمارے لیے کام آئے گا تاکہ میرے جانے کے بعد میرا بیٹا اس کام کو سر انجام دیتا رہے۔ باپ بڑی خدمت کرتا تھا، بڑی مسجد کی خدمت کی اس نے، لیکن بیٹوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب اولاد کو پتہ ہوگا کہ میرا باپ یہ عمل کرتا تھا، فلاں شخص کی خدمت کرتا تھا، تو اللہ کے بندوں وہ اولاد بھی وہ کوشش کرے گی نا۔ اور نمبر 2 علم نفع، ایسا علم جس سے دوسروں کو نفع حاصل ہو، یعنی دین کی تعلیم۔ کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا تھا اس کو قرآن کی تعلیم دے دی، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اس کو نماز سکھا دی، کسی کی زبان پر گالی گلوچ تھا اس کو اچھائی کی طرف لے آئے، کوئی برائی کے عمل میں مبتلا تھا اس کو نیکی کی طرف لے آئے، اس کو نمازی بنا دیا۔ جس نے یہ محنت کی، نیکی کی دعوت دی، اس نیکی کی دعوت دینے والے کے نامہ اعمال میں تا قیامت اضافہ ہوتا رہے۔ ہم اپنے لیے کیوں نہیں صدقہ جاریہ کر کے جاتے؟ ہر محلے کے اندر کوئی نہ کوئی شخص تو ایسا ہوتا ہے جو میری بات مان لے گا، کوئی نہ کوئی بزرگ کی بات مان لیتا ہے، کوئی نوجوان کی بات مان لیتا ہے، تو ہم اس بے نمازی کو کیوں نہیں نمازی بناتے؟ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ بیٹا تم بھی نماز پڑھ لو، 10 دن لگیں گے، 20 دن لگیں گے، ایک نہ ایک دن رب ذوالجلال اس کو توفیق عطا فرما دے گا۔ اور نمبر 3 نیک اولاد،
جب انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس اولاد کی دعا کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کے درجات کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ نیک اولاد کی جو خوبی حدیث کے اندر بیان کی گئی، جس اولاد کو نیک کہا گیا وہ کوئی ایسی اولاد نہیں جو کثرت سے قرآن پڑھنے والی ہو، جو کثرت سے حدیث پڑھنے والی ہو، جو کثرت سے روزے رکھنے والی ہو، بلکہ نیک اولاد اسے قرار دیا گیا جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کرتی ہے، اسے نیک اولاد کہا گیا۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے ہم سب کو دین اسلام کے احکام سیکھنے، اس کو آگے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں کے اندر ایسا نظام، ایسا اہتمام کریں کہ آپ کے گھروں کے اندر کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک تفسیر موجود ہو، قرآن مجید کی تفسیر کے بعد حدیث مبارکہ کا ایک سیٹ ہو جس کے اندر تشریح بھی ہو، اس کی ترجمہ بھی کیا گیا، اس کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت پر کتب موجود ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کیسے زندگی گزاری اور آج ہمارے تک دین اسلام پہنچا ہے، کتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی ہے۔